3 روزوں میں جمعہ، ہفتہ اور اتوار، اور آج منڈے کو بھی سیشن ہو گیا، یہ 4 روز جو اپوزیشن کا کردار رہا اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میری بات کا برا نہ ماننا، میں ڈس پوائنٹ ہوں. یعنی ان کا سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ انہوں نے اسپیس خالی نہیں چھوڑی. میں بتا دوں، میں عرض کر دیتا ہوں. سب سے پہلے میرے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ میں دیکھیے ان کا گزارا تو شہباز صاحب کا وہ ٹویٹ سے ہی ہو گیا تھا، اس کو ری پوسٹ کر دیا، بٹ ہی اسپیشلی کیم ٹوڈے ٹو نیشنل اسمبلی تاکہ بتائیں کہ کیا اناؤنس یہ وہ. اس طرح آپ اپنے ادارے کو وقار دیتے ہیں. قومی اسمبلی بہرحال اس کا ایک انٹرنیشنل آپ دیتے ہیں کہ جی آپ نے اس قابل سمجھا کہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اور اس کو آپ ٹویٹ کے ذریعے نہیں یا کسی یعنی کہ مجھے اور آپ کہ آپ نے عوام کے نمائندوں کو، عوام کو اعتماد میں لیا اس پہ. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں بہت چاؤ سے گیا تھا، پورے میں 11 بجے پہنچ گیا تھا ہفتے کے دن. اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے. عام طور پر بجٹ جب یعنی کہ پیش کر دیا جائے تو 2 دن کا وقفہ دیا جاتا ہے تاکہ لوگ اس کو کر لیں، اور اس کے بعد جس نے تقریر تیار کرنی ہے وہ تیار کر لیں، نوٹس لے لیں، پڑھ لیں. ٹھیک ہے. ہمارے دوست محمود خان اچکزئی صاحب نے جناب 80 منٹ کے قریب تقریر کی، اور ان کی تقریر میں کوئی انٹرپشن نہیں ہوئی. ٹھیک. اب ان کی پوری تقریر جو تھی نا، وہ ایکچولی تاریخ تھی کہ کیسے جھگڑے ہوتے رہے ایک دوسرے کے خلاف، پیپلز پارٹی اور مسلم، اور اس کے درمیان یہ راستے نکالتے رہے. مثلا وہ 100% درست کہہ رہے تھے، اور وہ یہ بھی بالکل درست کہہ رہے تھے کہ اس میں ان کا کلیدی کردار بھی تھا. میں اس کا گواہ ہوں. اب وہ ساری بات کر کے دراصل وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے اور ذکر کر رہے تھے بار بار. پھر شہباز بھائی نے یہ کہا، یعنی always kept on calling him شہباز بھائی. اچھا، شہباز شریف صاحب وہاں تشریف بھی لے آئے. وہ یار سوال یہ ہے کہ میرے جیسا بد نصیب جو میں اٹھ کے گیا ہوں، اور عام آدمی جو بیٹھا ہوا ہے، میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں، میں اکنامک لٹریٹ ہوں، مجھے معیشت کا اتنا نہیں پتا. مجھے فوری طور پر جو سمجھ آئی کہ میں بجٹ ہونے سے ایک دن پہلے تک آپ کو کہہ رہا تھا بھائی مجھے تو کوئی ریلیف آتی نظر نہیں آ رہی. اب میں بات کرتا ہوں تو یقین مانو حکومت کے ٹھیک ٹھاک 1-2 کرٹکس نے مجھے کہا، انہوں نے کہا بھائی صاحب بہت اچھا بجٹ آیا. تو پتہ ہے میری تنخواہ جڑی ہے نا، وہ 2 لاکھ روپے کی بچت ہو گئی. ٹھیک ہے، خوشحال لوگ جن کا اوور بریکٹ فرض کرو کہ 10 لاکھ روپے لے رہے تھے تو اس کا وہ ٹیکس سلیب اور باقی سے کم تنخواہ دار تھا. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ یہ پراپرٹی کا کاروبار جو بالکل یوں بند ہوا تھا، اس کو پھر ایک کک سٹارٹ کرنے، کیونکہ پہلے تو یہ پوری کہانی چلائی گی نا 6 سال تک کہ یار یہ پراپرٹی پہ پیسہ لگانا جو ہے، یہ انڈسٹری کو ڈسکریج کرنا ہے. لوگ بلاک کر لیتے ہیں، ابا جی فائلیں خرید تھیں اور نہ کوئی انویسٹمنٹ نہ یہ اور وہ. تو میں بار بار اپنے دوستوں کو یہی کہتا ہوتا تھا، شاید خاقان عباسی صاحب وغیرہ کو، کہ میں نے کہا جی آپ کا یہ خیال ہے کہ ایک بندہ جو دبئی میں کام کرتا ہے، ٹیکسی چلاتا ہے، وہ پیسے بھیجتا ہے اپنے گھر والوں کو، تو اس کا بھائی جو ہے وہ صبح اٹھ کے بزنس ریکارڈر پڑھے گا، ڈون پڑھے گا کہ کس کے سٹاکس لینے ہیں کس کے نہیں لینے. وہ کہتا ہے یار یہ ٹھیک ہے، کل کو بیٹی کی شادی کرنی ہوگی، پلاٹ بن جائے گا. ٹھیک ہے. وہ لیکن میں ایک نالائق بلکہ بالکل جاہل ہوتے ہوئے علم معیشت کی میں مصر ہوں اس بات پر کہ یہ بجٹ جو ہے اس میں پرائمریلی آپ نے شہری طبقات کو، تنخواہ دار طبقے کو، انڈسٹری جو اس کو تھوڑی بہت ریلیف دے دی، آپ نے ریلیف دینے کی کوشش لیکن نام نہاد ایگریکلچر ملک اور 60% زراعت، وہ اس کے لیے آپ کا اس طرح کا کوئی کانکریٹ. اب یہ باتیں جو ہیں وہ میرے جیسا جاہل صحافی بیان نہیں کر سکتا. مجھے واٹ از مسنگ ان دا بجٹ یہ جاننے کے لیے میں جو اس عمر میں اسمبلی میں بیٹھا ہوں جا کے گیلری میں،
تو میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی اپوزیشن کا لیڈر بتائے. ہاں مجھے ٹھیک ہے, میری انفارمیشن میں اضافہ کیا جائے, مجھے بتایا جائے کہ بجٹ میں کیا وہ مجھے بتائے, پھر وہ بولے گا, میں یہ کہوں گا یار عدنان یہ بات تو میرے دماغ میں نہیں, ہمارے ساتھ تو بہت دھوکہ ہو گیا, ہم تو بہت خوش کیا, ہاں ہماری تنخواہ میں یار چلو کچھ ٹیکس تو کم ہوا. ٹھیک ہے. وہ یار بات سنو, وہ جو تم کہہ رہے تھے وہ پلاٹ بیچنے کا, یار وہ گنجائش نکل سکتی اب تو. لیکن چلو ایک تو اپریسیشن بنتی ہے کہ وہ بیٹھے ہیں, کر دی, اچھا وہ بیٹھ گئے. اب وہ اور احتجاج بھی جو تقریر والے دن کیا, دیکھیں ایک احتجاج یہ جوتے اتار کے انہوں نے کیا, ان کو جواب بھی ریئیکٹ بھی کیا, یہ نہیں کہ وزیر اعظم نے وہیں اٹھ کے. ہاں ٹھیک ہے, اس میں زیادہ وہ توجہ لے گئے ادھر ڈیورنڈ لائن, اس طرف زمین اس طرف زمین. ٹھیک ہے, وہ پشتون قوم پرست ہیں, وہ ٹھیک ہے, ان کا اپنا ایک نیریٹو ہے اور وہ کافی حد تک جسٹیفائڈ بھی ہے, اگر چمن پہ بالکل کاروبار بند ہے اور جو صدیوں سے چل رہا تھا, تو شکوے شکایات تو ہیں. اور اس میں پھر ان کو وزیر اعظم کہتے ہیں کہ آپ تو سوئی ایک بات پہ, کیونکہ یہ لوگ بھی تو ہاسٹیجز ہیں نا, وہ جو سوشل میڈیا اور سمجھ گیا میں, ٹھیک ہے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو بڑے چاؤ سے بنایا گیا ہے. آپ کے پاس ایک منٹ ہے, مجھے مولانا فضل الرحمان صاحب کی تقریر, مولانا فضل الرحمان صاحب, پلیز مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو تقریر ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ہی, وہ بلکہ زیادہ ٹھیک ہے, وہ اس میں بھی بجٹ کا فرینکلی اسپیکنگ اتنا ذکر نہیں ہوا, اگرچہ وہ شروع اس بات پہ ہوئے کہ جب میرے ساتھ کنٹینر پہ کھڑے ہوا کرتے تھے شہباز شریف صاحب, کہتے تھے کہ میں اگر 6 مہینے میں ملک کی معیشت نہ بدل دوں تو میرا نام بدل دینا. تو بھائی اب آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا یہاں. لیکن پھر وہ نہایت سمجھداری سے, ٹھنڈے مزاج سے وہ ذکر کرتے رہے کہ جی اس وقت جو پاکستان کی نیک نامی پوری دنیا میں ہو رہی ہے, ہمارے اپنے ہاں کیا فالٹ لائنز بن رہی ہیں, اس پر کام کرنا چاہیے. عمران خان صاحب کا بھی ذکر کیا انہوں نے, وہ بھی کیا, لیکن اس میں ظاہر ہے کہ جو خیبر پختونخوا میں جو حالات ہیں, جو بلوچستان میں ہیں, اور ابھی تھوڑی دیر پہلے جب بات کرتے ہوئے میں نے جب کہا کہ اسرائیل کا پلان بی کیا ہو سکتا ہے, اور اس کے پاس اگر آپ اس کو بھی پلان بی کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں, اگر آپ اس کو بھی کوئی ویٹ دیں, تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کو بڑی سنجیدگی سے لینا چاہیے. اور انہوں نے ایک بڑی مختصر سی بات کی. دیکھو محمود خان اچکزئی بھی کھڑے ہو کر وزیر اعظم شہباز شریف کی موجودگی میں کہتے ہیں کہ صاحب میں ذمہ داری لیتا ہوں, آپ پہلے اس بیمار شخص کے ساتھ ان کے ڈاکٹر, ان کا ملاقاتوں کا تو بندوبست. یہ محمود اچکزئی صاحب نے کہا, کہتے ہیں میں گارنٹی لیتا ہوں. مولانا صاحب نے بھی گارنٹی کا لفظ استعمال کیا, مولانا صاحب بھی کہتے ہیں کہ آپ کریں, میں آپ کو گارنٹی لے کر دیتا ہوں کہ وہ بھی میثاق جمہوریت کے اوپر. اس حوالے سے محمود اچکزئی صاحب اور مولانا صاحب ایک پیج پر نظر آتے ہیں. وہ دونوں بنیادی طور پر گارنٹیز دیتے پہ انہوں نے زیادہ تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان جو اختلافات ہیں, فاصلے مکمل. چلیں نہیں, یہ اب یہ خالی بات مولانا فضل الرحمان کی ہے کہ یہ ان کی بھی ہے. دیکھو بات جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ وہ اب خالی یہ بات نہیں کر رہے ہیں تحریک انصاف ورسز گورنمنٹ, وہ فالٹ لائنز کی بات کر رہے ہیں کہ جو خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جو سچویشن, اس پر بھی کنسنسس ہونا چاہیے. ٹھیک, اس پہ بھی کوئی. اور پھر اس پہ مولانا فضل الرحمان کی جو موسٹ امپورٹنٹ تھی بات وہ یہ ہے کہ آپ ایسا کریں برائے مہربانی, میں یہ گارنٹی دلاتا ہوں کہ تحریک انصاف آپ کو امبیرس نہیں کرے گی. آئیے یہ جو موضوعات ہم جن فالٹ لائنز ان پہ ان کیمرہ بریفنگ کرتے ہیں.